ایک سوال میں آپ سے کروں گا, آپ نے اس سوال کے بعد سمجھ جانا سپیریئر سائیکالوجی اور ایز کیا ہوتی ہے اور انفیریئر سائیکالوجی اور پرابلمز کیوں آتی ہیں اس کی. اوکے, یہ بتائیں قرآن پاک سے زیادہ ضروری کوئی کتاب ہے؟ کوئی نہیں. قرآن پاک کو سمجھنے سے زیادہ ضروری کوئی کام ہے دنیا میں مسلمان کے لیے؟ تو ایک بھی صحابی نے تفسیر کیوں نہیں لکھی؟ رکے نہیں ایمبوڈیمنٹ نہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا تھا باقی کی حدیثیں لکھ لیں, قرآن نہیں لکھ رہے. تو حدیثیں بھی جو صحابہ نے لکھی ہیں تو تفسیر قرآن کیوں نہیں لکھی انہوں نے؟ یہ ہے اصلی سوال. جب آپ پوچھیں گے تو آپ سپیریئر سائیکالوجی میں آ جائیں. ایک منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں, فیشن کے لیے نہیں, سوچنے کے لیے کہ صحابہ کرام کو اس سے زیادہ ضروری کچھ اور لکھنے کی کوئی ضرورت تھی؟ تو یہ والا سوال آپ کے ذہن میں آج سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ علی بن ابی طالب, عمر بن خطاب روز لکھتے تھے, قرآن کی تفسیر نہیں لکھی انہوں نے. کہ مطلب قرآن کی ہی بارے میں بات کی انہوں نے, مگر تفسیر علی بن ابی طالب ایسے تو نہیں آیا. تفسیر عمر بن خطاب اور جو تفسیر عبداللہ بن عباس ہمارے پاس ہے اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ مجھے پتا ہے, اس لیے اس طرح جائیے گا. جی سوچ لیا جی. ترجمہ نہیں, تفسیر. ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ترجمہ کیوں کریں گے, وہ تو خود ہی عرب تھے. عربی نہیں تفسیر لکھتے. ابن کثیر عربی میں ہیں, انہوں نے بھی تو تفسیر ہی کی ہے نا. اچھا غور ہے, سمجھیں آپ یہ سوال پوچھنا میرا ضروری مقصد کیوں تھا, تاکہ آپ کا دماغ ہر وقت چیلنج کے لیے تیار رہے. نمبر ایک کہ صحابہ کسی بھی موقع پہ تفسیر لکھ سکتے تھے. جی ہاں, لکھنا پڑھنا آتا تھا, حدیثیں وہی صحابی لکھتے. عربی میں ہی عرب کی تفسیر, عرب اسکالرز عربی میں ہی تفسیر لکھتے ہیں ابھی بھی. کسی اور ہمارے لیے نہیں لکھتے ہو کہ جی وہ ان کو عربی جو ہے نا پاکستانیوں کے لکھ رہا, وہ پوری دنیا کے لکھتے ہیں کہ یہ مجھے عربی آتی ہے, میں عربی میں لکھوں گا تفسیر. میں قرآن کے ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تفسیر کی بات کر رہا ہوں, ایکسپلینیشن آف دا قرآن. یہ سوال آپ کے ذہن میں بچپن سے آنا چاہیے تھا. آپ اس سوال پتہ کیوں نہیں آیا؟ بیکاز سم ہاؤ ہمیں بچپن سے بتا دیا گیا ہے کہ جو میرے سند یافتہ اسکالرشپ کی تفسیر ہے وہ اللہ کا کلام ہے. یہ کاؤنٹر سائیکالوجی ایسے آ رہی ہے, وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. میں مودودی صاحب کا سب سے بڑا فالوور ہوں, مگر میں مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کو اللہ کے کلام نہیں کہہ سکتا. میں مسلمان ہوں, مجھے پتا ہے تو ایک عام آدمی ہے, اس میں کوئی بھی چیز غلط ہو سکتی ہے, کوئی بھی چیز صحیح ہو سکتی ہے جو کہ مودودی صاحب نے اپنی آراء رقم کروائی ہے. ہر وقت میں مودودی صاحب کو بھی چیلنج کرتا رہوں گا اس کو پڑھتے وقت. یہ میرا مسلمان ہونے کا فرض ہے, فرض ہے. یہ علت بیٹھی ہوئی ہے میرے اوپر کہ میں عام آدمی کے انسان کو اگر چیلنج نہیں کروں گا تو اس کی تفہیم کو اللہ کا کلام سمجھ لوں گا نا. وہ اللہ کا کلام کہاں سے آ گیا؟ مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے, کوئی بالکل سمپل سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب بھی آپ کسی اسکالر کو پڑھیں گے, نیور ٹیک ہم ایز اے لاسٹ ورڈ. لاسٹ ورڈ صرف اللہ کا ہے, وہ لکھا ہوا ہے عربی میں. اس لیے کہہ رہا ہوں عربی کی طرف موو کرنا شروع کر دیں. اپنے بچوں کو پرائمری لینگویج عربی کے اوپر موو کروائیں. ہماری نہیں کرائی گئی, ہم کوئی وہ غلطیاں دہرائیں گے نہیں. سب سے پہلے اپنے بچوں کو عربی کی طرف موو کرائیں. اگر آپ کے ذہن میں کیڑا ہے یا کوئی آگے پیچھے کا دوست ڈالے کہ یار وہ تو محمد بن سلمان کو بھی تو عربی آتی ہے نا, وہ کون سا قرآن میں چلا گیا, وہ تو فرانس چلا گیا ہے. آپ میں اور محمد بن سلمان میں صرف یہ فرق نہیں ہے کہ اس کو عربی آتی ہے اور آپ کو عربی نہیں. فلسفے کا فرق ہے, اینگل آف لوکنگ ایٹ دا ورلڈ فرق ہے. اللہ کے نبی اسلام کو دو الگ الگ طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. اسلام کو ورنہ آپ اس آڈیٹوریم میں نہ ہوتے ابھی. سو یہ مت کہیں کہ عربی آنے سے عربی نہیں کر سکے کچھ تو ہم کیسے کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فراست قرآن پاک میں بتائی ہے کہ میں خاص بندوں کو ہی دیتا ہوں فراست. وہ اللہ تعالیٰ کرے ان کو بھی آ جائے, اللہ کرے ہم میں بھی آ جائے. اس کے بعد عربی کس طریقے سے زبان جو عربی اس کے قرآن پاک کے جو جواہرات ہمارے تک لے کے آئے گی, وہ صرف عرب کا عربی شناس بندہ ہی قرآن پاک کو اس طریقے سے دیکھ سکتا ہے.